آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید نے بغیر ثبوت کے بات پھیلانے کو کیوں منع کیا ہے۔ قرآن حکیم نے جو فاحش چیزیں ہوتی ہیں، منکرات ہوتی ہیں، ان کو روکنے کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پائے، اور اگر شہرت ہو تو بغیر شرعی ثبوت کے ساتھ ہو، تو اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع میں اس کو حد زنا اس پر جاری کر کے اسی شہرت ہی کو اس کے ختم ہونے کا سبب بنا دیا جائے۔ اور جہاں شرعی ثبوت موجود نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا چاہیے، اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ سزا نہیں، طبعی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر بے حیائی اور فاحش کاموں کی نفرت کم کر دینی اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا یہ باعث ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات اور خبروں کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز اخبار میں اور دیگر جگہوں پر آتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ روزانہ ایسی خبروں کی سزا سامنے خبریں آنے پر اور اس پر کسی خاص قسم کی سزا مرتب نہ ہونے کا لازمی نتیجہ اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے، پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایسی خبروں کی تشہیر صرف اس صورت میں دی ہے کہ جب اس پر شرعی ثبوت موجود ہوں۔ اس کے نتیجے میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش میں سننے والوں کے سامنے اس کی سزا بھی آ جاتی ہے، اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فاحش اور بری باتوں کے پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت میں انہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔